دم بدم اللہ عز و جل۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام میرے لیے بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ ذکر خدا بندی سے تر رہا کرے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ ذکر جہاد و صدقات کا قائم مقام ہے۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو تم میں سے راتوں کو قیام کرنے سے عاجز ہو، بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کر پاتا ہو، یعنی نفلی صدقات اور بزدلی کی وجہ سے جہاد بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ ذکر جہاد سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں تمہارے ایسے عمل کے متعلق نہ بتاؤں جو سب سے بہترین ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو، تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ذکر ہلکا ذکر والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ ذکر اللہ کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ عز و جل ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ کرامن کاتبین مسلمانوں کی قبر پر قیامت تک تسبیح کرتے ہیں۔ امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، جب انسان یعنی مسلمان مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ وہ شخص دارالاعمال یعنی دنیا سے نکل گیا، اجازت دے کہ ہم آسمان پر آئیں اور تیری عبادت کریں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے آسمان بھرے ہیں، عبادت کرنے والوں سے کچھ حاجت تمہاری نہیں۔ پھر دوبارہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں، الہی ہمیں زمین میں جگہ دے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میری زمینیں
بھری ہیں۔ عبادت کرنے والوں سے کچھ حاجت تمہاری نہیں۔ پھر وہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں الہی پھر ہم کیا کریں؟ ارشاد ہوتا ہے میرے بندے کی قبر کے سرحانے قیامت تک کھڑے رہو اور تسبیح و تقدیس کرتے رہو اور اس کا ثواب میرے بندے کو بخشتے رہو۔ ذاکر زندہ ہے اور غافل مردہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ۔ وہ گھر ویران ہے جہاں ذکر نہ ہوتا ہو۔ میٹھے مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ مسلم شریف۔ یعنی جس گھر میں ذکر اللہ ہوتا ہے وہ زندہ و آباد اور جہاں ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ اور ویران ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان پر خاتمہ کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص باوضو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بارگاہ کرامتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ نمبر 2 جان نکنی کی سختی اس پر آسان ہوگی۔ نمبر 3 اس کی قبر روشن ہوگی۔ نمبر 4 منکر نکیر اس کے پاس اچھی صورت میں آئیں گے۔ نمبر 5 قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نمبر 6 میزان عمل میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ نمبر 7 پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 8 اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا۔ نمبر 9 شراب طہور سے وہ سیراب کیا جائے گا۔ نمبر 10 جنت میں اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ نمبر 11 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ نمبر 12 اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس کو حاصل ہوگا۔ جہنم پر حرام ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں تاکہ وہ خوش رہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس کے کہنے ہی پر اکتفا کر لیں گے اور عمل میں سستی کریں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت علم کے چھپانے کے گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ حدیث بیان کی۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گواہی دینے والے کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ گناہوں کے 99 دفتر۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن ایک شخص میزان کے پاس کھڑا کیا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کی برائیوں کے 99 دفاتر رکھے جائیں گے اور ہر ایک دفتر حد نظر تک وسیع ہوگا، اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا پرچہ جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ لکھا ہوگا، رکھا جائے گا، پس یہ دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ عز و جل اس شخص کو بخش دے گا۔